اللہ اکبر. تو بات چل بڑی معصومیت سے. دوسرا طبقہ صحابہ کرام کا ہے رضوان اللہ تعالی المجمعین کا، جن کو اللہ نے محفوظ بنایا اور مغفور بنایا. توجہ کرنا میری طرف. محفوظ کیسے؟ محفوظ ایسے کہ میرے چھوٹا بچہ ہے محسن، اب یہ شرارتی بھی کرتا ہے، باہر کھیلتا کودتا بھی ہے، یہاں سے جاتے جاتے بھی جائے تو کسی نہ کسی کو لات مار دے گا، بچہ جو ہوا، لیکن اس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے. اب جب ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے تو یہ شرارت کرے گا؟ یہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. یاد ہے؟ اب اس کی شرارتوں سے سارے محفوظ. علماء نے لکھا صحابہ کرام کا چونکہ ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ، جب اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ گیا تو اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ کر دیا. اب یہ ہوا کہ بعض صحابہ ان سے لغزش ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے. یہ کیوں؟ میرا توجہ آپ کر، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب نبی تو معصوم ہے نا، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام سے تکوینی طور پر اللہ کے حکم سے کچھ گناہ صادر ہوئے، وہ اس لیے کروائے گئے تاکہ شریعت بن جائے، دین بن جائے، اسلام کے احکامات واضح ہو جائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی چور کا ہاتھ نہ کاٹا گیا ہوتا، آج دنیا بڑے شور کرتے کہ طالبان چور کا ہاتھ کیوں کاٹتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی زانی پر پتھر مار کر رجم نہ کیا گیا ہوتا تو آج لوگ شور کرتے کہ اسلام جہاں پر خلافت قائم ہے وہ لوگ پتھر کیوں مارتے ہیں. اعتراض کرتے نا لوگ. اللہ نے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کروا دیے تاکہ شریعت بنے، اور اس کے بعد اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ رب سے راضی. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام کی جماعت محفوظ ہے اور ساتھ مغفور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کوئی بندہ بعد میں آنے والا بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے نام پر خرچ کرے. اتنی بڑی بات ہے. ہاں جی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پر صدقہ کرے، اس ایک مٹھی جو کے ثواب کے برابر تیرے احد پہاڑ کا سونا نہیں ہو سکتا. صحابی کی عبادت کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. صحابی کے مقام کے متعلق بزرگوں نے کتابوں میں لکھا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ساری زمین اللہ کے ولیوں سے بھر جائے، سارے زمین پر رہنے والے غوث کتب ابدال کے درجے پر آ جائے، سارے کے سارے قرآن کے حفاظ بھی بن جائے، سارے کے سارے مجاہدین و معاہدین بھی بن جائے، ساری زمین اللہ کے ولیوں سے بھر جائے، ان سب نے بھی سارے بھی مل جائیں، ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. پروردگار عالم نے جن کو نبی کی معیت کے لیے چنا ہے، پروردگار عالم نے جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چنا ہے، پروردگار عالم نے جن کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے، رب کی قسم وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ لوگ ہیں جن کی مثالیں اللہ نے قرآن میں دے دی ہے، جن کے گن اللہ نے قرآن میں گا دیے، جن کی مرتبت اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری جماعت کے بارے میں اللہ خود اعلان کر دے اولئک حزب اللہ. میرے نبی میں رب اعلان کرتا ہوں تیری جماعت بنائی تیری نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی جماعت ہے. بڑی اونچی شان صحابہ کرام کی. آج کا نٹو خیرہ شیعہ جس کو اپنا بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ماں سے کیسے پیدا ہوں، صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے. تبرہ بولنا صحابہ کرام کو گالیاں دیتا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا
جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے بغض رکھے گا۔ جو نبی سے بغض رکھتا ہے وہ قیامت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے زمانے کے ایک جوان مسلمان صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھی، واقعات پڑھے، کچھ واقعات اس نے دیکھے پڑھے تو کہنے لگا کہ اگر میں ہوتا نا تو میں یوں کر لیتا ہوں۔ میں کیا کر لیتا؟ یوں کر لیتا۔ اس مقام پہ میں ہوتا میں ایسے کر لیتا۔ پہلا تو جواب یہ ہے کہ تو جس جگہ پر ہے ابھی کر لے تو یہ بھی کافی ہے۔ ہاں جی، مسجد نبی کے اندر پچھلے دنوں سعودی حکومت ایک بین الاقوامی خبیث عورت کو لے کر گئے۔ اس تصویروں کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ بالکل غلط اقدام ہے وہاں کی حکومت کا، برا اقدام ہے وہاں کی حکومت کا۔ بندے نے نیچے لکھا کہ ریال کھانے والے ملا کدھر ہے؟ اللہ رسول کی بات آئے تو تمہیں ملا یاد آ جاتا ہے، اور ملک و ملت کا اقتدار آئے تو تمہیں اپنا باپ یاد آتا ہے؟ پھر ملا یاد ہی ہوتا۔ قرآن میں ہاتھ رکھ کر لاکھ مرتبہ قسم کھاتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہندوستان سے نکلتے وقت پاکستان کی طرف ہجرت کی، زیادہ نے علماء کی بات مانی تب آئے۔ 70,000 کے قریب نوجوان بچیاں ہندو بنیے، سکھ تمہارے مسلمانوں کی اٹھا کر لے کر گئے، آج تک ان کا کوئی حساب لینے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ 30,000 سے زائد جو نوجوان بچیوں کی عزتیں سرعام لوٹی گئی۔ کیا انہوں ان کی قبروں سے پوچھو نا تم نے کیوں اپنے بچیوں کے گھروں میں چھڑ چڑھائے؟ کیوں؟ پاکستان کیوں آئے؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا، قرآن و سنت کی علمبرداری ہوگی، قرآن و سنت کی چوکیداری ہوگی، قرآن و سنت کا آئین ہوگا، قرآن و سنت کے ماننے والے داڑھی پگڑی والے وزیر اعظم اور صدر ہوں گے۔ اس کی داڑھی نہیں، پگڑی نہیں، وہ تو آل ہی نہیں ہے۔ وہ اسمبلی کی گیٹ سے اندر قدم رکھنے کا حال نہیں ہے، اسی لیے بنایا تھا۔ ارے اللہ رسول صحابہ کے اوپر جب تبرہ کیا جائے، ظالم تو مسلمان نہیں، تو کلمہ پڑھنے والا نہیں، تیری غیرت نہیں جاگتی؟ یہاں پر تم ملا کو یاد کرتا، تو کس بات کی بولی ہے؟ غیرت کا جنازہ ہے، ذرا دونوں سے نکلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔